بلوچستان کے بلدیاتی انتخابات میں ایک بڑی تعداد میں آزاد امیدواروں کی کامیابی اور قوم پرست سیاسی جماعتوں کی ناکامی کے بعد یہ تاثر مضبوط ہوا ہے کہ صوبے کے عوام سیاسی جماعتوں سے نالاں ہو چکے ہیں۔ بلدیاتی الیکشن کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق صوبے میں اب تک آزاد امیدواروں کا پلڑا بھاری ہے اور وہ 1700 سے زائد نشستیں اپنے نام کر چکے ہیں۔ دوسری جانب سیاسی جماعتوں کے کامیاب امیدواروں کی تعداد صرف 400 کے قریب ہے، جس سے یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ صوبے کے عوام سیاسی جماعتوں سے نالاں ہیں۔ بلوچستان میں کل عدم بلوچ عسکریت پسند تنظیموں کی جانب سے حملوں کے خطرات کے باوجود بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ 29 مئی کو مکمل ہوا۔ صوبے کے 32 اضلاع میں سے سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں آزاد حیثیت میں انتخاب لڑنے والوں کو زیادہ کامیابی ملی۔ صوبے میں یہ انتخابات 9 سال کے وقفے کے بعد منعقد ہوئے۔ البتہ کچھ سیاسی مبصرین اس بات سے اختلاف کرتے نظر آتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام نے سیاسی جماعتوں کے بجائے آزاد امیدواروں کو فوقیت دی۔ ان کا موقف ہے کہ بلوچستان میں آزاد امیدواروں کا بڑی تعداد میں جیتنے کا عمل کوئی نیا نہیں۔ سینئر صحافی اسد بلوچ نے بتایا کہ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں صوبے کے حکمران جماعت بلوچستان عوامی پارٹی سے وابستہ رہنماؤں نے پارٹی ٹکٹ لینے کے بجائے آزاد حیثیت میں انتخابات لڑنے کو ترجیح دی، جس کی وجہ سے صوبے میں اتنی بڑی تعداد میں آزاد امیدوار کامیاب قرار پائے۔ حکمران جماعت کے مضبوط گڑھ سمجھے جانے والے ضلع چاغی میں بلدیاتی انتخابات میں پارٹی رہنماؤں اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور محمد حسنی سے وابستہ رہنماؤں نے خان سجرانی اور الفتح پینلز کے نام سے آزاد حیثیت میں ایک دوسرے کے خلاف انتخابات میں حصہ لیا۔ ضلع کل سے نوابزادہ گزی مری، جو کہ یورپ میں مقیم BLA کے بانی رہنما ہربیار مری کے بھائی ہیں، کہ حمایت یافتہ پینل نے آزاد حیثیت میں حصہ لے کر کامیابی حاصل کی۔ بلوچستان میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر احمد علی جان کہتے ہیں، پاکستان میں جنوبی پنجاب، شمالی سندھ اور سابق قبائلی علاقوں کی طرح بلوچستان کے متعدد اضلاع میں روایتی سیاسی اور قبائلی خاندانوں، جنہیں الیکٹیبل بھی کہا جاتا ہے، سے وابستہ افراد کی اکثریت حالیہ انتخابات میں آزاد حیثیت یا بلا مقابلہ منتخب ہو کر آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عام انتخابات ہوں یا بلدیاتی، ضلع نوشکی، چاغی، کولو، بارکھاں، چبی، جھلمکسی جیسے قبائلی اثر و نفوس والے اضلاع میں آزاد امیدوار ہی منتخب ہو کر آتے ہیں، جو بعد میں حکمران جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ان کے بقول بلوچستان عوامی پارٹی میں اختلافات کی وجہ سے متعدد وزراء نے بلدیاتی انتخابات میں آزاد حیثیت میں اپنے پیلن اتارے تھے۔ ماضی میں ہونے والے عام اور بلدیاتی انتخابات کی طرح اس مرتبہ بھی یہ خدشات تھے کہ کالعدم بلوچ علیحدگی پسند گروہوں کی جانب سے بلدیاتی انتخابات کے عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کالعدم بلوچ علیحدگی پسند گروپوں کے اتحاد بلوچ راجی اجوئی سنگر نے 3 مئی کو ایک اعلامیے میں بلدیاتی انتخابات کے عمل کو منظم کرنے کا نو آبادیاتی منصوبہ قرار دیتے ہوئے مخالفت کا اعلان کیا تھا۔ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ریاست پاکستان نام نہاد بلدیاتی انتخابات سے جن کٹ پتلی نمائندوں کو کرسیوں پر بٹھانا چاہتی ہے، ان کا مقصد نہ تو جمہوریت کی تقویت ہے اور نہ ہی عوامی مسائل کا حل۔ خیال رہے کہ براس کا اتحاد بشیر زیب کی بلوچ لبریشن آرمی، اللہ نظر کی بلوچ لبریشن فرنٹ، گلزار امام کی بلوچ نیشنلسٹ آرمی اور سابق رکن اسمبلی میر بختیار ڈومکی کی بلوچ ریپبلکن گارڈز پر مشتمل ہے۔ 19 مئی کو بھی براس کی رکن تنظیموں میں BLA، BLF اور BNA کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیوں میں صوبے کے مختلف اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے عمل کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ BLA کی جانب سے کہا گیا کہ ضلع کیچ کے مرکزی شہر تربت اور ڈھنگ، جبکہ ضلع خزدار کے علاقے زہری کہن کے علاقوں کے اسکولوں میں قائم پولنگ اسٹیشنز کو دستی بم حملوں سے نشانہ بنایا گیا۔ اسی طرح BLF کی جانب سے ضلع خزدار کے علاقے سریج گریشہ، جبکہ BNA کی جانب سے قلات کے علاقے منگوچر میں پولنگ اسٹیشن پر دستی بموں سے حملہ کر کے انتخابات کے عمل کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا گیا۔ تاہم دھمکیوں اور حملوں کے ان دعووں کے باوجود صوبے میں بلدیاتی انتخابات کا عمل متاثر نہ ہو سکا۔ گوادر میں تعینات ایک سینئر سیکورٹی اہلکار نے بتایا کہ فروری میں پنجگور اور نوشکی میں عسکری تنصیبات اور اپریل میں جامعہ کراچی میں چینی اساتذہ پر ہونے والے حملوں کے بعد یوں لگ رہا تھا کہ کالعدم بلوچ عسکریت پسند گروہ صوبے بھر میں بالخصوص مکران ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات کے عمل کو سبوتاژ کرنے کے لیے بھرپور حملہ کرے گی۔ ان کے بقول ماضی کے عام انتخابات میں مکران ڈویژن میں انتخابی عمل کا حصہ بننے والی سیاسی جماعتوں بالخصوص عبد المالک بلوچ کی نیشنل پارٹی کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔
मगर इन बल्दियाती इंतखाबात में हमलों की वो शिद्दत देखने में नहीं आई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकम्मल और हतमी नताइज के ऐलान में 1 या 2 दिन लग सकते हैं। अलबत्ता गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज की बुनियाद पर कारकर्दगी के एतबार से सियासी जमातों में जमीयतुल उलमा इस्लाम फे 400 से जायद नशस्तें जीतकर सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई। JUI फे वाहिद जमात है जिसने सूबे के बलोच और पख्तून दोनों इलाकों से नशस्तें जीती हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हुक्मरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी 300 से जायद नशस्तें लेकर दूसरी बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी है। इसके अलावा साल 2018 के आम इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त खाने वाली कौम परस्त जमातें अब्दुल मालिक बलोच की नेशनल पार्टी और महमूद खान अचकजई की पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी बिलतरतीब सूबे के बलोच और पख्तून अजला में बल्दियाती इंतखाबात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर सूबे की सियासत में दोबारा दाखिल हुई हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नेशनल पार्टी और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी दोनों 140 से जायद नशस्तें जीतने में कामयाब हुई। इस तरह पीपल्स पार्टी ने भी बलूचिस्तान से 130 से जायद नशस्तें जीती हैं। माहिरीन के मुताबिक साबिक वजीर आला और चीफ ऑफ जलावान सरदार सनाउल्लाह ज़हरी और साबिक वजीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली के ख़ानदान की हाल ही में PPP में शमूलियत की वजह से वो ज़िला खुजदार की तहसील ज़हरी और ज़िला जाफराबाद से नशस्तें जीतने में कामयाब हुई है। इसके अलावा सरदार अख्तर मैंगल की जमात बलूचिस्तान नेशनल पार्टी 100 से जायद नशस्तें जीतने में कामयाब हुई, जिसकी एक अहम वजह इनकी जमात का मुतअद्दिद अजला में JUI फे से इंतखाबी इत्तेहाद भी है। अलबत्ता साबिक हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ सिर्फ 71 नशस्तें जीतने में कामयाब रही। इसके अलावा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी नेशनल पार्टी और जमहूरी वतन पार्टी बिलतरतीब 68, 43 और 18 नशस्तें हासिल कर सकी। बलूचिस्तान के अहम साहिली शहर गवादर में एहतजाज और धरने की वजह से शोहरत पाने वाली जमात इस्लामी बलूचिस्तान के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हिदायतुर रहमान की क़यादत में कायम होने वाली हक दो तहरीक ने आज़ाद हैसियत में बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लिया और मैदान मार लिया। नेशनल पार्टी, BNP और JUI फे समेत 4 जमातों पर मुश्तमिल एक इंतखाबी इत्तेहाद हक दो तहरीक के मुकाबले में तश्कील दिया गया था, मगर वो इस तहरीक का मुकाबला नहीं कर सका। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।